غزہ جنگ میں بہت سا ظلم کیا گیا. 3 سال مکمل ہونے والے ہیں اس جنگ کو. اس وقت وہاں پر صورتحال ہے کیا؟ اسرائیل نے اس تقریباً 8 مہینے کے دوران 2853 بار انہوں نے جنگ کے معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے. اس دوران 883 شہید ہوئے ہیں. سموٹرچ جو وزیر خزانہ اس ناجائز ریاست کا، ان کا بیان یہ تھا کہ اب ہم مزید تیاری کر رہے ہیں کہ غزہ بر شدید جنگ کرنے کے لیے. فورم OIC بھی تو موجود ہے. OIC جو اسپیشل بنی ہے فلسطین کے لیے، آج تک OIC نے میرے بچوں کو پانی کا قطرہ تک نہیں بچا سکے. سب یہ میری پیغام غزہ کے عوام کی پیغام ہے. اگر ہماری امید ہے اس وقت ابھی بھی، تو اس وقت ہماری امید پاکستان سے. آپ کے غزہ کے اندر آپ کے بھائی بہن بچے دن رات پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں. ہمارے پاس میسج صرف ایک ہے، غزہ کے عوام کے لیے کچھ کرے، ورنہ اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچے گا. السلام علیکم. سنو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ. پچھلے کچھ سالوں سے بہت سی جنگیں ہوئیں. کچھ جنگیں ہمیں یاد ہیں، کچھ جنگوں کو ہم شاید بھول چکے ہوئے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو چل رہا ہے وہ امریکہ اور ایران جنگ کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے، اور کوششیں کی جا رہی ہیں کہ وہاں پر جنگ بندی قائم ہو جائے، کوئی مذاکرات ہو جائیں، کوئی معاہدہ ہو جائے. لیکن اس سے پہلے بھی ایک جنگ ہوئی تھی جو کہ ابھی تک اس کا سٹیٹس جو ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ قائم ہے یا نہیں ہے. اور بات کر رہے ہیں ہم غزہ جنگ کے حوالے سے. غزہ جنگ میں بہت سا ظلم کیا گیا. 21,000 معصوم بچوں کو شہید کیا گیا. 75,000 سے زائد لوگوں کو، یہ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق آپ کو میں فیکٹس دے رہا ہوں، 75,000 سے زائد لوگوں کو وہاں پر شہید کیا گیا. وہاں پر انفراسٹرکچر جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا. پھر ایک پیس بورڈ بنا. پیس بورڈ اس وقت کہاں پر ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. ذرا ہم نے بھی کوشش کی کہ ہم ذرا پتہ کریں کہ اس وقت غزہ میں صورتحال ہے کیا لوگوں کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں یا مزید بڑھ چکی ہوئی ہیں. جنگ بندی جو کہ پچھلے سال ہوئی تھی کیا وہ ابھی تک قائم ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے درخواست کی آج ترجمان غزہ جلال الفرا صاحب کو کہ وہ آج ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں. جلال صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ، الحمدللہ صاحب. اچھا جلال صاحب ذرا یہ بتائیے، اب تو 3 سال مکمل ہونے والے ہیں اس جنگ کو، اور اس وقت وہاں پر صورتحال ہے کیا؟ پچھلے سال جنگ بندی تو ہوئی تھی، پیس بورڈ بھی بنا تھا، لیکن اطلاعات یہی سامنے آئیں کہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بھی ہوئی ہیں. ابھی تک ظلم جو ہے وہ تھما نہیں ہے وہاں پر. جی دیکھیے عمران صاحب، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جنگ بندی کا لفظ میں اور میری غزہ کے عوام اس کو ہم مسترد کرتے ہیں، کیونکہ جنگ بندی ہوئی نہیں ہے. غزہ کے اندر کوئی سیز فائر نہیں ہوا. 10 اکتوبر 2025 اس سیز فائر کا اعلان ہوا. آج 6 میرے خیال مئی 2026 اسرائیل نے اس تقریباً 8 مہینے کے دوران 2853 بار انہوں نے جنگ کے معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے. اس دوران 883 شہید ہوئے ہیں، لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے. اس دوران تقریباً 5,000 کے قریب لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے. ابھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، کچھ دیر پہلے بھی بمباری ہو رہی تھی خان یونس کے اوپر. لہذا اگر کوئی کہتا ہے کہ وہاں پر کوئی سیز فائر ہوا، بالکل سیز فائر نہیں ہے، جنگ بند نہیں ہوا ہے. وہاں پر جو غزہ کے عوام کو جو صورتحال عمران بھائی، جو ہمیشہ میں آپ کے پروگراموں میں اور کئی پروگراموں میں بیان کرتا رہا، وہی صورتحال ہے. وہی خوف، وہی موت، وہی قیامت الصغریٰ، وہی بھوک، وہی افلاس، ہر چیز. بس فرق اتنا ہے عمران صاحب کہ آج کل جو میڈیا ہے، اس کا جو توجہ ہے، فوکس ہے، وہ ایران امریکہ کی جنگ کے اوپر ہے. ورنہ اگر دیکھا جائے تو غزہ کے اندر صورتحال ویسی کے ویسی ہے. اور کل کی بات سموٹرچ جو وزیر خزانہ اس ناجائز ریاست کا، بڑا عجیب و غریب قسم کا بیان انہوں نے دیا ہے. ان کا بیان یہ تھا کہ اب ہم
مزید تیاری کر رہے ہیں کہ غزہ بر شدید جنگ کرنے کے لیے. اور ان کا یہ بھی دوسرا یہ جملہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہماری امت مسلمہ اور ہمارے عرب ملک اس مترج کی باتوں پہ ذرا غور کریں. انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کا جو بارڈرز ہیں بہت کم ہے، یعنی اسرائیل کا جو حدود ہے، اسرائیل کا جو رقبہ ہے وہ بہت چھوٹا ہے، لہٰذا ہم اسرائیل کا جو حدود ہے، اسرائیل کا جو رقبہ ہے، اس کو مزید وسیع کریں گے، بہت بڑا کر دیں گے، بھلے ہمیں کتنا بھی عربوں کو بھی مارنا پڑے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. یہی ان کے الفاظ تھے. کل کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو صورتحال عمران صاحب وہی ہے. مشرق وسطی کا جو صورتحال ہے، میرے خیال میں بہت کوشش کیا جا رہا ہے کہ جی مشرق وسطی میں امن ہو، لیکن میرے خیال میں جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہ ہو تو یہ امن مشرق وسطی کے اندر قائم نہیں ہو تو سکتا. جی جلال صاحب، وہ غزہ والا پرابلم جو ہے وہ تو ابھی تک وہیں پر موجود ہے، اس میں کوئی بہتری تو نظر نہیں آ رہی ہمیں. اور اب تو جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پہ بھی اس پہ بات نہیں ہوتی. اب غزہ پیس بورڈ بنا تھا، بڑے بڑے ملک اس میں انہوں نے شمولیت بھی اختیار کی، پاکستان نے بھی اس میں شامل ہوا، پاکستان بھی، اور باقی دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہوئے. تو وہ غزہ بورڈ آف پیس جو ہے وہ اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ چونکہ نہ اس کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے، نہ اس کی کوئی خبر آئی ہے، نہ کسی نے یہ خبر لی ہے کہ غزہ میں اس وقت عوام جو ہے کس حال میں ہے. تو اس کو ہم کیا سمجھیں پھر؟ سر دیکھیے عمران بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل ابھی تک اسرائیل نے اجازت نہیں دیا ہے کہ یہ جو بورڈ ہے اس کو غزہ کے اندر آنے کی یا وہاں پر اپنے مینجمنٹ سنبھالنے کے مطلب سنبھالنے کی شروعات کرے. انہوں نے اجازت نہیں دیا ہے. اسرائیل اگلے مرحلہ پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اسرائیل جو 20 نکات کا معاہدہ ہوا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کیا تھا، ابھی تک تو ایک نقطہ پر بات چیت ہو رہی ہے. ابھی تک ایک مطلب پہلا مرحلہ بھی بات ہوئی ہے جس میں قیدیوں کا تبادلہ ہے. اور اسرائیل کا یہ کہنا ہے، اسرائیل یہ کہتا ہے کہ ہم اگلا مرحلہ بھی نہیں جائیں گے جب تک حماس اپنا اختیار نہیں ڈالتے. میں ہر پروگرام میں بار بار ایک سوال دہراتا ہوں، میرے ساتھ میری عوام بھی یہی سوال دہراتے ہیں ہم، کہ بھائی کون سا حماس کے پاس ایسا اختیار ہے جس سے اسرائیل خوف زدہ ہے؟ اتنا خوف زدہ کیا ہے کہ حماس کے پاس کوئی ٹینک ہے، کوئی جوہری ہتھیار ہے، حماس کے پاس کوئی جنگی تیار ہے؟ کیا حماس کے پاس ہے؟ یہ تو صرف بہانہ ہے اسرائیل کے پاس ہے کہ وہ اگلے مرحلے میں نہ جانے کے لیے. اسرائیل خود رکاوٹ بنا ہوا. اسرائیل ابھی تک کے عمران بھائی مزید جنگ کرنے کی تیاری کر رہا. بورڈ 20 کی بات کی بات ہے. یہ تو اسرائیل کی طرف سے سارا رکاوٹ ہے. اور اب میں آپ کو بات اور بتا دوں، جو جی میں نے ابھی بتایا آپ کو 2800 سے زیادہ جو اسرائیل نے خلاف ورزی کی، ایک بار بھی حماس نے اس معاہدہ کے خلاف ورزی نہیں کی ہے. یعنی جتنی بھی اسرائیل یعنی حماس نے اور وہاں کی جو مزاحمتی تنظیمیں، انہوں نے اس معاہدہ کی بازداری کی ہے، کوئی ریاکٹ نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا ہے. اور بار بار ان ممالک سے مطالبہ کر رہے ہیں حماس والے کہ بھائی جن ممالکوں نے ثالثی کردار ادا کیے کہ آپ مداخلت کریں، آپ کچھ کرے، یہ جو خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے. ڈیلی بیسس پہ شہادتیں ہو رہی ہے، ڈیلی بیسس پہ لوگ زخمی ہو رہے ہیں، وہاں پر غذا کی قلت ہے، امداد کا ترسیل بھی بالکل نہیں ہے. معاہدہ کے اندر یہ ہوا تھا عمران بھائی، میں آپ کے یعنی سوال تھا کہ میں اس طرف جا رہا ہوں. جو معاہدہ ہوا اس کے اندر یہ تھا کہ 600-700 ٹرک ڈیلی بیسس پہ غزہ جائیں گے. جی ابھی تو ایک ٹرک کا اجازت بھی نہیں ہے. غزہ کا نیشنل انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا بیان کہ غزہ کی جو ضروریات ہے اس میں سے صرف 20% مل رہا ہے. یعنی آپ ذرا امیجن کر لیں کہ 100 میں سے 20% صرف ضروریات میں سے پورا ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں آنے والے وقت بہت مشکل وقت ہے غزہ کے عوام کے لیے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اچھا، بس اللہ یہ بتائیے، شمالی غزہ میں لوگوں کی واپسی جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا وہاں پر لوگ واپس پہنچے ہیں؟ کتنے لوگ وہاں پر واپس آئے ہیں؟ کیا ان کو روکا تو نہیں جا رہا دوبارہ سے؟
سے دیکھیے انہوں نے شمالی غزے کے جو آپ بات کر رہے ہیں نا، جیسے کہ بیت حنون ہو گیا، یہ النصر ہو گیا، جبالیہ ہو گیا، الشجاعیہ، اس کو شمالی غزہ کہتے ہیں۔ اسرائیل نے کیا کیا عمران بھائی؟ اسرائیل نے غزہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک گرین لائن لگایا، ایک یلو لائن، اس طرح کے انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ جہاں اسرائیلی فورس موجود ہے تقریباً وہ 55% پر کہ غزہ کی جو رقبہ ہے اس پہ تقریباً اسرائیل کی کنٹرول، اسرائیل کی جو فورسز موجود ہے وہ تقریباً 55% کی مطلب رقبہ کے اوپر وہ موجود ہے۔ شمال کی طرف جو لوگ، شمال غزہ کی طرف جو لوگ انہی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جناب، انہی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں ڈیلی ان کے لیے بھی مشکلات ہیں کہ وہ اپنے، اور شمال غزہ میں ویسے دیکھا جائے کچھ بچا بھی نہیں ہے، یعنی لوگ جاتے ہیں اپنے گھر کی ملبہ کے اوپر خیمہ لگانے کے لیے۔ بیچ میں جو ہے، جو غزہ کی پٹی کے بیچ میں ایک علاقہ ہے جس کا نام دیر البلح، آپ نے سنا جی یقیناً جی ہے۔ جی دیر البلح کچھ گھر بچے ہیں، وہ زیادہ تر غزہ کے لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ دیر البلح کے اندر جو بالکل مڈ غزہ کی پٹی کی مڈ میں آتا، بیچ میں۔ باقی شمال غزہ پورا خرابات ہے عمران بھائی، خیمے ہیں بس اور کچھ بھی نہیں ہے، اور وہاں پر ایک لائن تک جانا ہے، ان کو آگے اگر جاتے تو یہ فوراً ان کو شہید کر دیتے۔ جی اچھا، جیسے کہ جب بھی حماس نے جو حملہ کیا تھا، اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ حملہ اس لیے کیا گیا تھا کہ بہت سے عرب ممالک یا دیگر مسلم کنٹریز جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے، اور اس کے بعد پھر بہت سے جو مسلم ممالک ہیں ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ اب اسرائیل کو تسلیم نہ کریں۔ اسرائیل کیا خطے کا بدماش ہے؟ وہ جب چاہتا ہے غزہ پر حملہ کر دیتا ہے، وہاں پر 21 یعنی کہ پوری ایک نسل وہاں پر تباہ کر دی گئی ہے، 75,000 لوگ جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں منہ اٹھاتا ہے وہ ایران پر حملہ کر دیتا ہے۔ تو خلیجی ممالک، عرب کنٹریز، ٹھیک ہے، وہاں کی جو ریاستیں ہیں، ان کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ صرف ایک ملک کو سنبھال نہیں پا رہے، وہ بھی چھوٹا سا ملک ہے اور وہ بھی تمام عرب کنٹریز میں گھرا ہوا ملک ہے، آخر ان کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ اسرائیل کو کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے عمران صاحب، یہ جو 7 اکتوبر کا حملہ ہے حماس کے اوپر، طرح طرح کی الزامات لگایا جا رہا ہے کہ حماس نے جو کیا ہے وہ عربوں کے جو اور اسرائیل کے درمیان جو ابراہم اکارڈ کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کو روکنے کے لیے کچھ لوگوں کا، یہ بھی نادان لوگوں کا یہ بھی باتیں ہیں کہ الزام ہے حماس کے اوپر ہے کہ جی حماس اسرائیل کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ پلاننگ کیا ہے، طرح طرح کی الزامات۔ نہیں جی، اول تو میں حماس کا نہیں ہوں، آپ کو پتا ہے عمران بھائی اور پورا پاکستان پاک میڈیا کو پتا ہے کہ میں کسی تنظیم کا نہیں ہوں، لیکن میں بطور ایک نیوٹرل فلسطینی شہری ہوں۔ میں تو ایک بات کہوں گا کہ حماس نے جو کیا ہے 7 اکتوبر میں، وہ ایک دن کا ریئیکشن نہیں تھا، یہ 78 سال کا اسرائیل کی ظلم اور بربریت کا نتیجہ ہے۔ حماس نے جو کیا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں حماس نے جو کیا ہے وہ ہر ملک اپنے آزادی کے لیے کرتا ہے۔ باقی رہا سوال، آپ نے جو سوال کیا ہے عربوں کا اور اسرائیل کی جو بدماشی ہے، جناب محترم آپ ذرا سوچئے، اسرائیل نے کہاں پر بدماشی نہیں کی؟ اسرائیل نے غزہ کو ختم کر دیا، اسرائیل نے لبنان کو نہیں چھوڑا، اسرائیل نے سیریا کو بھی نہیں چھوڑا، عراق بھی نہیں چھوڑا، عراق کو بھی نہیں چھوڑا ہے، حتیٰ کہ جو ہیرت کی بات ہے قطر پر بھی حملہ کیا۔ یہ بھی بڑی ان کی بدماشی کا حد دیکھیے آپ۔ اچھا ایران کا قصہ تو ایک الگ ہے، تو ایک لمبا قصہ ہے۔ قطر کے اوپر بھی انہوں نے اپنے ظلم اپنی دہشت گردی بھی دکھائی ہے جب انہوں نے قطر کے اوپر حملہ کیا ہے۔ تو اسرائیل کو دیکھیں عمران صاحب، آپ کو یاد ہوگا، آپ کو میں ہمیشہ کہتا رہا، اسرائیل ایک ناسور ہے، یہ ناجائز ریاست ایک ناسور ہے، ایک کینسر ہے۔ اس کو اگر نہ روکا گیا ہے یہ مزید پھیلے گا، مزید دہشت گردی اس کی چلے گی، تو جلال بھائی، مزید۔ اس ناسور کو روکنا کس نے ہے؟ اس ناسور کو کیا امریکہ نے روکنا ہے، یا اس ناسور کو اس کے ہمسایہ ممالک نے روکنا ہے، عرب کنٹریز نے روکنا ہے، کس نے، پاکستان نے روکنا ہے، کس نے روکنا ہے اس کو؟ عمران بھائی ایسا کیسے، امریکہ کی بلبوتا بھی سب کچھ ہو رہا ہے، جو اسرائیل کر رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ سب کچھ امریکہ کی اجازت سے؟
تو روکنا تو اگر آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے تو میں مجبوراً یہ کہوں گا کہ ہمارے عرب اور امت مسلمہ کے اندر اگر غیرت اور ضمیر جاگے تب اسرائیل کو روک سکیں گے. ادروائز عربوں کا اور ہمارے مسلمانوں میں کے پاس مذمتوں کے علاوہ اس طرح کے ٹوکرا کاغذ کے بیانات کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. جب تک کوئی دیکھیے آپ کے سامنے 2.5 سال سے کیا کیا نہیں ہوا غزہ کے اندر ہے. اس کے باوجود بھی ہمارے عربوں کو اور مسلمانوں کو کوئی اثر ہی نہیں ہوا. مسلمان کو مسلمان بننا چاہیے. مسلمان کو اپنے طاقت دکھانا ہوگا. مسلمان کو متحد ہونا چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آ متحد کب ہوگی ہماری امت مسلمہ. اتنا خون بہایا گیا ہے غزہ کے اندر، لبنان کے اندر، سیریا کے اندر، ہر جگہ ہے. اس بدماش، اس دہشت گرد ریاست نے پورا مسلمانوں کا خون بہایا ہے. اس کے باوجود بھی یہ امت مسلمہ کا یہ حال ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں سر. اچھا یہ مجھے بتائے، جیسے کہ آپ نے امت مسلمہ کی بات کی ہے، دیکھیں جی ایک فورم OIC بھی تو موجود ہے اور اس کے تمام ممبر ممالک بھی ہیں، لیکن اس فورم کے عمران ہونے کے باوجود بھی سر میں آپ کے قطع کلام میں معاف. میں او آئی سی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ OIC صرف نام نہاد ہے. نام نہاد کیا OIC ہے، یہ کسی کام کے ہے ہی نہیں ہے. اور میرا بیان ہمیشہ، اور شکر الحمدللہ کسی بھی چینل نے میری بات کو سینسر بھی نہیں کیا. اور یہ سنن نیوز، یہ جو بڑا بہادر چینل ہے، یہ بھی میری بات کو سینسر انشاءاللہ نہیں کریں گے. یہ OIC جناب کس چیز کا OIC ہے، کدھر کا OIC ہے؟ OIC نے کیا کیا ہے غزہ؟ OIC جو اسپیشل بنی ہے فلسطین کے لیے، آج تک OIC نے میرے بچوں کو پانی کا قطرہ تک نہیں بچا سکے. وہ اسرائیل سے لڑیں گے، یہ لانا تو دور کی بات ہے. آپ OIC کی بات کر رہے ہیں جناب، چھوڑیے. یہ OIC کے پاس سوا اجلاسوں کے علاوہ، قراردادوں کے علاوہ اور مذمتوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور نہ میری عوام ان سے ہمیں کوئی اچھا کی توقع ہے، بالکل نہیں. ہاں البتہ ضرور ہماری امید ہے پاکستان میں. میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے الفاظ، پاکستانی عظیم عوام، پاکستان عظیم افواج، پاکستان عظیم حکومت ہے، سب یہ میری پیغام غزہ کے عوام کی پیغام ہے کہ اگر ہماری امید ہے اس وقت ابھی بھی، تو اس وقت ہماری امید پاکستان سے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ میری نظر میں جو ابھی میں آج کل میں ہر پروگرام میں یہی کہتا ہوں، اس وقت the leader of امت مسلمہ کا جو لیڈر اس وقت میری نظر میں وہ پاکستان ہے. وہ سب کو نظر آ رہا، پاکستان ہی اس وقت امت مسلمہ کا لیڈر سن 2026 میں. اب آنے والے وقت میں کیا ہوئے کیا نہیں ہے وہ تو اللہ کو پتہ ہے. باقی یہ ہے کہ ہماری امید ہے کہ پاکستان کی طرف سے انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ پاکستان بھی کوئی اپنا کردار ایسا ادا کریں گے جو کم سے کم جو خون ریزی غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر چل رہا ہے وہ رک جائے گا. بس باقی آپ اگر مجھ سے پوچھے عربوں میں آپ کو کوئی امید ہے یا ہمارے کوئی اور مسلمان ممالک سے، بلیو نہیں، ہمیں کوئی امید نہیں کسی سے. اگر امید ہے اس وقت تو پاکستان سے امید ہے. اور میری باتوں کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ عمران بھائی آپ کے غزہ کے اندر آپ کے بھائی بہن بچے دن رات پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں. آپ ذرا کلپس دیکھیں، میں آپ کو بھیجوں گا. میں پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں، کسی اور ملک کا نہیں لہراتے. وہ پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں منہ میں بیٹھ کے. لہٰذا اگر ہماری امید ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ اس عظیم ملک سے ہوگا کہ یہ جو عظیم ملک ہے پاکستان اور عظیم حکومت اور فوج، وہ کوئی نہ کوئی کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. اچھا ابھی جو ایک بڑا کانفلکٹ ہے ایران اسرائیل والا، امریکہ والا، وہ تو پاکستان نے بڑی حد تک اس میں بڑا پرفارم کیا ہے اور ثالثی کا رول پاکستان نے جو پلے کیا ہے اس کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے. اب امریکہ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ بھی بڑی پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریفیں کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو مذاکرات کا دور ہوا وہ بھی اسلام آباد میں ہوا. اگر اتنا بڑا کانفلکٹ حل کروانے میں پاکستان رول پلے کر رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات آج کل ہوئے ہیں تو اس کی اپرچونٹی لیتے ہوئے پاکستان غزہ میں بھی امن لے کر آ سکتا ہے، اور کیا وہاں پر جو ہے وہ سپورٹ مل پائے گی معاملات کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیے امام بھائی، اب پاکستان کا جو کل ہے وہ آج کا پاکستان نہیں ہے.
آج ہم جس پاکستان میں رہ رہے ہیں یہ ایک نیا پاکستان، میں تو اس کو نیا پاکستان کہتا ہوں۔ پاکستان کا اس وقت جو مقام ہے پورے دنیا میں، وہ پاکستان نے ثابت کر کے دکھایا ہے پورے دنیا کو کہ ناؤ آئی ایم دا لیڈر آف امت مسلمہ۔ پاکستان جس کو ہر کوئی، مطلب کئی ایسے ممالک ہیں، کئی ایسے طاقتیں ہیں دنیا میں جو پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں، پاکستان دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آج پاکستان کا جو امیج ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان امن کا تلوار ہے، امن کا ہے، امن کا پیغام ہے۔ پاکستان اس وقت پورے دنیا کو بچا رہا ہے، صرف امریکہ اور ایران کو نہیں، ہے پورے دنیا کو بچا رہا ہے، تیسری جنگ عظیم سے دنیا کو بچا رہا ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ پاکستان کا جب اتنے یہاں تک مقام پہنچا ہے تو یقیناً اس کو آنے والے وقت میں ہماری معزز جو پاک فوج کے جو سربراہ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں اور جناب پرائم منسٹر صاحب اس چیز کو پیش کر سکتے ہیں آنے والے وقت میں کہ غزہ کے عوام کی کم سے کم کوئی نہ کوئی ریلیف مل جائے۔ تو امید ہے، میں اسی تو کہتا ہوں نا کہ پاکستان کا جو اس وقت پاکستان ہے وہ پاکستان نہیں پہلے والی ہے۔ ابھی آپ ذرا دیکھیں ہے نا، آپ ذرا اس چیز کو نوٹ کر لیں، ہر کوئی پاکستان کے پیچھے آ رہا جی، ہر کوئی دفاع معاہدہ کرنا چاہتا پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاکستان اس وقت بنا ہوا ہے جیسا ایک گاؤں کا سردار ہے۔ گاؤں کا جو سردار ہوتا ہے نا، جو بڑا طاقتور ہوتا ہے، اب جب بھی کسی کو کوئی پریشانی ہوتی تو وہ بڑے کے بس جاتے ہیں۔ تو پاکستان اب ہر کوئی پاکستان کے پاس آ رہا ہے۔ اچھا تو یہ کوئی معمولی جلال صاحب یہ بتائیے گا، جی، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہر کوئی دفاعی معاہدہ کرنا چاہتا ہے، خاص طور پر جو خلیجی ممالک ہیں، سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارا دفاعی معاہدہ ہو بھی گیا اور پاکستان کا ایک دستہ جو ہے وہ وہاں پر تعینات بھی ہو چکا ہوا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ قطر نے بھی کوشش کی تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لے، لیکن امریکہ نے اس کو روک دیا کہ جی نہیں ہم آپ کی مدد کریں گے اور ہم آپ کی سیکیورٹی کی گارنٹی کریں گے، جو کہ پہلے انہوں نے نہیں کی۔ اچھا، پاکستان کا عرب کنٹریز کے اندر پاکستان کی پریزنس جو ہے وہ کتنی سگنیفیکنٹ ہے، اس کی کیا سمبولیکل امپورٹنس ہے، اور جب پاکستان وہاں پر موجود ہوگا اور اگر اور کچھ عرب کنٹریز جو ہیں، خلیجی ممالک جو ہیں، وہ اگر پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیتے ہیں، پھر اسرائیل جو ہے وہ اس کی سوچ کیا ہوگی؟ کیونکہ وہ آگے بڑھنے کا سوچے گا یا نہیں سوچے گا؟ کیونکہ ابھی تو دیکھیں نا، اس کو پتہ ہے کہ عرب کنٹریز کے پاس فوج ہی کوئی نہیں ہے، پورے عرب کنٹریز کے پاس جو سیکیورٹی گارنٹی کی گئی ہے وہ امریکہ نے کی ہوئی ہے، امریکہ انہیں اسلحہ بیچتا ہے، امریکہ کو پتہ ہے کہ جی وہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں، امریکی بیسز وہاں پر موجود ہیں۔ پاکستان کی وہاں پر موجودگی جو ہے وہ کس طرف اشارہ کرتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے احمد صاحب، میں آج آپ کو ایک چیز کا میں گارنٹی دے سکتا ہوں، کیونکہ میں اس ناجائز ریاست اسرائیل کو ہم لوگ بہت قریب سے سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ جو بھی عرب ملک، کوئی بھی عرب ملک اگر وہ دفاعی معاہدہ پاکستان کے ساتھ کرتا ہے تو اسرائیل ہمت نہیں کرے گا کوئی اس ملک پر حملہ کرنے کا۔ یہ آج لکھ لیں مجھے۔ اسرائیل کے دل میں، اسرائیل کے جو عسکری قیادت یا سیاسی قیادت کو اگر کسی سے خوف ہے، ڈر ہے آج، تو صرف پاکستان سے۔ ایران سے تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایران کو مینج کر سکتا ہے لیکن پاکستان کو نہیں کر سکتا ہے۔ یہ میرا رائے نہیں ہے، یہ میں اب بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ ان کے اپنے اسرائیل کی میڈیا، ان کے اسرائیل کی جو سینئر پولیٹیشین ہیں، جو ایکس پولیٹیشنز تھے، جو سیاست میں تھے اور جو عسکری یعنی فوج میں تھے، ان کی بیانات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر پاکستان نے سپوز فور ایگزامپل پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ انہوں نے ویسے معاہدہ کر لیا، ٹھیک ہے، کبھی بھی ہمت نہیں کرے گا اسرائیل کہ سعودی عرب پر حملہ کرنے، کیونکہ ان کو پتہ ہے پاکستان سامنے آئے گا اور پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے، نیوکلیئر ملک ہے اور واحد مسلم ملک ہے جو نیوکلیئر ہے۔ اور پاکستان میرے خیال میں اپنے جو بھی معاہدہ کرے گا کسی ملک کے ساتھ اس بازاری تو کرے گا۔ اس لیے عرب ممالک میری نظر میں جو اپنے اگر وہ کوئی فائدہ یا اپنا
پروٹیکشن چاہتا ہے تو یقیناً وہ پاکستان کے بیچ سے بھاگے گا، کیونکہ اب ان کا جو اعتماد اور بھروسہ ہے امریکہ کے اوپر بالکل نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ اگر ابھی ان کو کوئی ذرا سا بھی کوئی امید ہے تو ان کو پاکستان سے امید ہوگا، اور یہ میری بات نہیں، یہ عرب میڈیا میں بھی یہی ذکر ہوتا ہے نہیں ہمارا دراصل وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اعتماد جو ہے امریکہ سے تو اٹھ چکا ہوا ہے خلیجی ممالک کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ سے جان کیسے چھڑانی ہے۔ امریکی بیسز ابھی تک وہاں پر موجود ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک اور منظوری ڈونلڈ ٹرمپ نے لے لی ہے، $8.5 ارب روپے کا جو اسلحہ ہے نا، $8.5 ارب کا اسلحہ جو ہے وہ خلیجی ممالک کو وہ بیچ رہا ہے۔ تو وہ تو جنگ کریٹ کرتا ہے، اسرائیل کی طرف سے اٹیک کرواتا ہے، پھر انہی ممالک سے پیسے بھی لیتا ہے، ان کو اسلحہ بھی بیچ دیتا ہے۔ تو امریکہ سے جان ان کی کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ سر یہ تو ممکن نہیں ہے سر، کیونکہ ہمارے بدقسمت سے ہمارے عرب کے جو حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارا جو اقتدار وہ امریکہ کے ہاتھ میں، ہماری جو معیشت ہے وہ بھی امریکہ کے ہاتھ میں، سب کچھ امریکہ کے ہاتھ میں ہے، اور امریکہ کے ساتھ پنگا لینا یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اگر آپ کوئی سمجھتا ہے کہ عرب کے اندر جو بیسز اسرائیل کی امریکن جو اڈے ہیں وہ ختم کیا جائے گا ایک دن، یا ختم ہوں گے، یا امریکہ وہاں سے ودرا ہوں گے، میں تو نہیں سمجھتا ہوں۔ کم سے کم آج سے 5 10 15 سال تک تو میری نظر میں نہیں، مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ اس طرح کوئی ممکن ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر آپ دیکھیں نا، ان کی جو پالیسی کیا ہے، ان کی ڈونلڈ ٹرمپ جہاں دولت جہاں مال ہے وہاں پر بھاگ رہا ہے، اور ان کے لیے ہمارے عرب جو ہے وہ سمجھ لے کہ وہ خزانہ ہے جو کبھی بھی وہ چھوڑے گا ہی نہیں ہے جی۔ تو مشکل ہے اس وقت کہ عرب اپنی جان چھڑائے امریکہ سے جی۔ جی اربوں کی آپ نے بات کیا ہے، تو ایک عرب کنٹری نے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو $40 کروڑ کا جہاز بھی گفٹ کیا ہے۔ پھر جب 3 ممالک کے دورے پر ڈونلڈ ٹرمپ گئے، ہاں جی، جو 3 ممالک کے دورے پر جب ڈونلڈ ٹرمپ گئے، ایک ہی گو کے اندر، یو اے ای کے اندر، قطر کے اندر، سعودی عرب کے اندر $3 ٹریلین کی انویسٹمنٹ لے کے گئے ہیں وہ۔ تو ایسا کیا جادو ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے، نہ ان کی وہ فوج بننے دے رہے ہیں، نہ ان کو کہیں باہر سے اسلحہ خریدنے دے رہے ہیں، نہ ان کی سیکیورٹی کی گارنٹی کر رہے ہیں، اوپر سے انویسٹمنٹ بھی لے کر جا رہے ہیں، اور کوئی ان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، جان بھی نہیں چھوڑنے دے رہے۔ تو کیا مجبوری ہے؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اتنا مال ہے اربوں کے پاس، اتنا مال ہے، دیکھیں نا، 1400 ارب ڈالر کی ایک ملک نے ان سے انویسٹمنٹ کی ہے، ایک ملک نے تقریباً 1200 ارب ڈالر کی ہے، ایک ملک نے تقریباً $1 ٹریلین کی ہے۔ تو اتنا پیسہ اگر کسی اور ملک کو دیا جائے جس کی عسکری طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو وہ تو پوری دنیا پر راج کرے۔ سر میں ایک عرض کرنا، ڈونلڈ میں ایک پوائنٹ میں میرے ذہن سے تھوڑا نکل گیا۔ دیکھیے آپ نے جو ذکر کیا کہ اگر یہ اتنے جو امریکہ کو جو پیسہ دیا گیا ہے، اگر کسی مسلم، میں کہتا ہوں آدھا نہیں، اگر 10% بھی پاکستان کو دے دے تو آج پاکستان کچھ اور ہوتا ہے۔ کیا پاکستان ڈیزرو نہیں کرتا ہے؟ پاکستان کو دیتے کیوں نہیں دیتا ہے؟ پاکستان ہے جی۔ تو میرے خیال میں عمران صاحب ہمارے عرب سے تو کوئی اچھی توقع تو میں کر لوں بلا وجہ، بالکل یہ تو ہمیں تو عربوں سے کوئی اچھی توقع ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے عربوں کا یہی حال شروع سے ہی ہے اور رہے گا ایسے ہی ہے۔ میں ان کے بارے میں بول کے میں تھک گیا ہوں، ان سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے جی۔ آخر میں جلال صاحب، غزہ کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی، اور آپ نے بتایا کہ اب بھی صورتحال وہاں پر کافی ابتر ہے۔ آپ بتا رہے ہیں کہ جی جتنی غذا درکار ہے اس کا صرف 20% جو ہے وہاں پر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ 700 ٹرک ڈیلی وہاں پر جانے تھے لیکن وہ بھی نہیں پہنچ پا رہے۔ تو دنیا کو کیا میسج دیں گے آخر میں آپ؟ سر میسج کیا، میں عمران بھائی، میں نے، میری عوام نے، میرے بچوں نے میسج دے کے تھک گئے ہم لوگ۔ ہم کیا میسج دیں گے؟ یقین ہمارے پاس میسج صرف ایک ہے اور کوئی دوسرا میسج نہیں ہے کہ اس دن سے ڈرو جب امت مسلمہ کی میں بات کروں گا، میں غیروں سے کو چھوڑی ہے، ہماری امت مسلمہ ہے، امت مسلمہ کا جو حکمران ہے،
میں صرف ان سے یہ کہوں گا اس دن سے ڈریے آپ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ پیش ہوں گے، اس وقت سے آپ ڈریے اور غزہ کے عوام کے لیے کچھ کرے، ورنہ اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچے گا. بس بہت بہت شکریہ آپ کا جلال الفرا صاحب، آپ نے یہ میسج دیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ میسج جو ہے وہ جہاں پہنچنا چاہیے وہاں پہنچ چکا ہو. غزہ کی عوام کا بھی کچھ سوچیں، اتنی بڑی ان لوگوں نے قربانی دی ہے، اتنی جانیں انہوں نے گنوائی ہیں، 21,000 بچے وہاں کے شہید ہو گئے ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پانی کی سہولیات نہیں ہیں، وہاں پہ امداد بھیجنی ہو تو وہ نہیں بھیجنے دی جاتی. اور ابھی تک بھی جنگ بندی کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 883 لوگ جنگ بندی کے بعد جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. تو کس چیز کی جنگ بندی؟ ٹھیک ہے، کون سا غزہ بورڈ آف پیس، کون سی یہ ایفرٹس، کون سے عرب کنٹریز جو مل کے کوششیں کر رہے ہیں. تو کسی کی غزہ پر کوئی توجہ نہیں ہے تو غزہ پر بھی تھوڑی سی توجہ دیں تاکہ وہاں پر بھی مستقل امن آ سکے. فی الحال کے لیے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.